تحریک انصاف اپوزیشن کے خلاف ایک بیانیہ پیش کرتی ہے کہ عمران خان جیسے بھی ہیں، یعنی اگر اہلیت اور قابلیت وغیرہ میں کوئی کمی ہے تو بھی عمران خان کم از کم کرپٹ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان کرپٹ نہیں ہے؟ نوک جھوک کی اس ویڈیو میں اسی کا جواب تلاش کیا جائے گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ عمران خان کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کرپٹ نہ ہونے کا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے کبھی اپنے خلاف تحقیقات ہونے ہی نہیں دی۔ اس کی سب سے بڑی مثال فورن فنڈنگ کیس ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی فنڈز کے نام پر جو رقم لی، اس کے لیے ممنوعہ ذرائع استعمال کیے، حوالہ ہنڈی جیسے غیر قانونی طریقوں سے وہ رقم وصول کی۔ یہ کیس 2014 سے چل رہا ہے۔ عمران خان مختلف ہیلے بہانوں سے اس کی چھان بین کے راستے میں دیوار بنے ہوئے ہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ کبھی الیکشن کمیشن پر تعصب اور جانبداری کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے لیے ایک کمیٹی بناتا ہے تو اس کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یوں یہ کیس شروع ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں اور عمران خان اس کی تحقیقات ہونے ہی نہیں دے رہے۔ اسی طرح پشاور کا بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے، اس میں کرپشن کی تحقیقات FIA کرنے لگی تو اس کے خلاف سٹے لے لیا گیا، نیب تحقیقات کرنے لگی تو اس کے خلاف بھی سٹے لے لیا گیا۔ یعنی تحقیقات کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے یا رکوا دیا جاتا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA، اس کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن الزام لگا چکے ہیں کہ عمران خان نے کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کرنے پر ان سے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کے الیکٹرک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی کو بجلی دینے والی کمپنی ہے، اس نے سوئی گیس کمپنی کے 87 ارب روپے ادا کرنے تھے۔ اس پر FIA نے کیس بنایا تو سابق DG بشیر میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم انہیں بلا کر کہا کہ آپ نے یہ تحقیقات کر کے بہت غلط کیا ہے۔ اور عمران خان کی کے الیکٹرک سے ہمدردی کی وجہ ان کا ابراج گروپ سے کنیکشن ہے۔ ابراج گروپ کے الیکٹرک کا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراج گروپ کے جو سربراہ ہیں عارف نقوی، ان کے عمران خان سے مراسم ہیں۔ اتنے مراسم ہیں کہ عارف نقوی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے الزام میں لندن سے گرفتار کیے گئے تو خبروں کے مطابق انہوں نے پولیس کو رابطے کے لیے عمران خان کا نمبر دیا تھا، جو عمران خان نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کے کوئی 200 ارب روپے کے قریب رقم معاف کی تھی۔ اس کا فائدہ کے الیکٹرک کو بھی ہونا تھا، اور انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ فائدہ کے الیکٹرک کو ہونا تھا۔ تاہم بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کو یہ چھوٹ واپس لینا پڑی تھی، اور اب عمران خان نے کے الیکٹرک کے ہی سابق CEO تابش گوہر کو اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ ابراج گروپ کے الیکٹرک چینی کمپنی کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے عارف نقوی نے نواز شریف کے قریبی دوست کو رشوت کی پیشکش کی تھی۔ یہ باقاعدہ خبریں چھپ چکی ہیں اخبارات میں، اور عمران خان جو نواز شریف کے خلاف تمام کیسز کا ذکر کرتے ہیں وہ اس خبر کا اور اس کیس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو یہ سب چیزیں بھی آپس میں منسلک ہیں۔ عمران خان کی ابراج گروپ کے سربراہ سے دوستی، پھر ان کا کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات پر ناراضی کا اظہار کرنا، پھر کے الیکٹرک کے ہی سابق CEO کو اپنا معاون بنانا، نواز شریف کے خلاف ہر قسم کے الزام لگانا لیکن کے الیکٹرک کی رشوت کا ذکر تک نہ کرنا، ان سب واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں
اور بہت سے سوال چھوڑ جاتی ہیں، لیکن راگ پھر بھی یہی الاپا جاتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ اگر وہ خود کرپٹ نہیں ہیں تو پھر ان کی ایسے لوگوں سے قریبی دوستی کیوں ہے جن پر کرپٹ پریکٹسز کا الزام ثابت بھی ہو چکا ہے؟ عمران خان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین نے لندن میں اپنی جائیداد کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ وہ اس کے بینیفیشل اونر نہیں ہیں، اور بعد میں حقائق ان کے بیان کے برعکس نکلے تھے۔ اس جھوٹ پر سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا، اور اپنے ڈرائیور اور باورچی کے نام پر شوگر ملز کے شیئرز خریدنے کا تو جہانگیر ترین باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سامنے۔ اپنی آمدنی کے حوالے سے بھی غلط بیانی کر چکے ہیں۔ ٹیکس گوشواروں میں کچھ آمدنی ظاہر کی، الیکشن کمیشن کو کچھ اور بتائی، لیکن بے نامی شیئرز خریدنے والے اور غلط بیانی کرنے والے جہانگیر ترین عمران خان کے قریبی دوست ہیں۔ عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، تب بھی عمران خان نے ان سے فاصلہ نہیں کیا۔ جب عمران خان نے حکومت بنائی تو جہانگیر ترین کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر کابینہ نے ہی چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی، جو چینی مہنگی ہونے کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نے شوگر ملز مالکان کو سبسڈی دی تھی، جس کا سب سے بڑا حصہ جہانگیر ترین کو ملا تھا، اور باضابطہ تحقیقات شروع ہونے سے پہلے ہی جہانگیر ترین برطانیہ چلے گئے۔ تو یہ وہ چند مثالیں ہیں جن کا تعلق براہ راست عمران خان سے ہے، اور پھر یہ تو خود عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ اب مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، تو کیا پھر بھی یہی سمجھا جائے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہیں؟ اور اگر واقعی نہیں ہیں تو اپنے خلاف تحقیقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟